یہ کہانی نہ فلمی ہے نہ فرضی، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت جو خون سے لکھی گئی ہے۔ یہ ان ہزاروں کہانیوں میں سے ایک ہے جو روز ہمارے ملک میں دفن ہو جاتی ہیں، بنا کفن، بنا قبر، بنا انصاف۔ یہ کہانی ہے بانو اور آسن کی، جنہوں نے نکاح کیا، محبت کو عزت دی اور بدلے میں موت پائی۔ یہ کہانی ہے غیرت کے اس درندہ روپ کی جو بیٹیوں کے گلے کاٹ کر خود کو مردانگی سمجھتا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ اس پورے ملک کے منہ پر ایک تماچا ہے جو خاموشی سے یہ سب دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کہتا۔ یہ الفاظ تمہیں پریشان کریں گے، تمہارا سکون چھین لیں گے، کیونکہ یہ سچ ہے، کڑوا سچ مگر بے حد ضروری سچ۔ اگر تم میں ضمیر باقی ہے تو پڑھو، اگر تم میں ضمیر باقی ہے تو سنو، اگر تم میں ہمت ہے تو سوچو، کیونکہ یہ صرف بانو اور احسن کی موت نہیں، یہ تمہارے اندر کی انسانیت کی بھی تدفین ہے۔ بانو اور احسن دو انسان، دو دل، دو خواب، ایک محبت، ایک نکاح، ایک رستہ، مگر انجام موت، صفاق، بے رحم، حیوانی موت۔ یہ کہانی کوئی فلمی افسانہ نہیں، یہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے چند کلومیٹر دور واقع داغان گاری نامی گاؤں کے وہ حقیقی اور خونی داستان ہے جو ہمارے چہروں پر موجود ہے، منافقانہ نقاب نوچ کر ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ 28 جون 2024 کو بانو اور احسن نے نکاح کیا، ایک جائز شرعی قانون نکاح، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی برائی نہیں کی، دو بالغ افراد نے محبت کی، رشتہ جوڑا، نئی زندگی کی بنیاد رکھی، مگر 7 جولائی 2024 کی شام سورج کے ساتھ ساتھ ان کی سانسیں بھی ہمیشہ کے لیے غروب کر دی گئی۔ قاتل کو دشمن، ڈاکو یا غیر ملکی ایجنٹ نہیں، بلکہ بانو کا سگا بھائی، وہی بھائی جسے بانو نے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہوگا، وہی بھائی جسے بہن کی عزت بچانے والا سمجھا جاتا ہے، اس نے گولی مار کر بانو اور آسن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ غیرت؟ کیسی غیرت؟ کہاں کی غیرت؟ کیا نکاح کرنے والا، محبت کرنے والا دو جوانوں کا قتل غیرت ہے؟ کیا قرآن اور سنت کو رون کر ایک معصوم جوڑے کی جان لینا غیرت؟ یہ غیرت نہیں، یہ صفاقی ہے، جہالت ہے، مذہب کے نام پر ظلم۔ ہم بحیثیت قوم اس قوم میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہم خاموش رہے، کیونکہ ہم نے سوال نہیں اٹھایا، کیونکہ ہم نے غیرت کے نام پر قتل کو روایت سمجھا، کیونکہ ہم نے بیٹیوں کو جائیداد سمجھا، محبت کو گناہ بنایا اور رشتوں کو زنجیر۔ بانو نے جرم نہیں کیا، اس نے شادی کی، وہ بھی شرعی نکاح، اور احسن نے جرم نہیں کیا، اس نے کسی کی بہن کو عزت دی، نکاح کے ذریعے اپنایا۔ پھر کیوں مارا گیا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیٹی کی مرضی حرام ہے، بھائی کی مرضی حلال، بیٹی کا جینا جرم، بھائی کا قتل کرنا عزت۔ ہم روز سنتے ہیں غیرت کے نام پر قتل ہو گیا، مگر ہم یہ نہیں پوچھتے کہ غیرت کی تعریف کس نے لکھی، کس نے قرآن میں لکھا کہ بیٹی کو مار دینا عزت ہے، کس حدیث میں آیا کہ نکاح کرنے والے جوڑے کو گولی مار دینا جائز ہے۔ ہم درندے بن چکے ہیں، ہم نے غیرت کے نام پر قتل کو ثقافت بنا دیا۔ بلوچی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو یا پشتون، ہر قوم میں غیرت کا خنجر خواتین کے گلے کاٹتا ہے۔ بانو کی جگہ کل تمہاری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، احسن کی جگہ تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ کاش پوچھتا کہ اے قاتل، غیرت کے نام پر قتل کرنے سے پہلے کیا تو نے بانو سے پوچھا کہ وہ خوش ہے یا نہیں؟ کیا تو نے قرآن کھول کر پڑھا کہ نکاح تو سنت ہے؟ کیا تو نے سوچا کہ ایک معصوم کی جان لے کر تو کس رب کی بارگاہ میں کامیاب کھڑا ہوگا؟ مگر نہیں، وہ خود کو قاضی سمجھ کر فیصلہ کر بیٹھا، اور ہمارا نظام وہ تو خاموش تماشائی ہے۔ FIR درج ہوئی اور بس، کوئی عدالت، کوئی جج، کوئی مولوی، کوئی سیاسی رہنما نہیں بولا۔ اس ظلم کا حساب چاہیے، کیونکہ بانو کی جان کی قیمت نہیں، احسن کے خون کی قدر نہیں۔ ہمارا میڈیا اس ظلم کو غیرت کا واقعہ کہہ کر خبر بنا کر آگے بڑھ گیا۔ ہماری مسجدیں خاموش رہیں، ہمارے اسکول نے کچھ نہیں سکھایا، ہمارے بزرگوں نے سچ نہیں بولا۔ ہم نے یہ سبق اپنی نسل کو سکھایا۔ بیٹی کو بولنے کا حق نہیں، محبت کرنا جرم ہے، نکاح کر کے بھی زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ یہ کیسی قوم ہے ہم جو عشق کی مٹی کو خون سے رنگین کرتے ہیں، جو بیٹی کے ارمان ان کی بندوق کی گولی سے خاموش کرتے ہیں، جو نکاح کو عزت نہیں دیتی اور قتل کو غیرت۔ بانو کی چیخیں زمین نے سنی تھی، آسمان نے بھی، مگر ہم نے نہیں۔ احسن کے بہتے لہو نے زمین رنگ دی، مگر ہماری آنکھیں خشک رہیں۔ ہم مردہ قوم ہیں، بے حس قوم ہیں۔ جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم غیرت کے اس جھوٹے بت کو پاش نہیں کریں گے،
بانو مرتی رہے گی، احسن مرتے رہیں گے، کل کسی اور کی باری ہوگی شاید تمہاری۔ اب بھی وقت ہے، بول پڑو، غیرت کے نام پر قتل کو قتل کہو، عزت مت کہو، قاتل کو بھائی نہ کہو، درندہ کہو، بیٹی کی محبت کو گناہ نہ کہو، وہ حق ہے، نکاح کو جرم نہ کہو، وہ سنت ہے۔ بانو اور احسن آج نہیں مگر ان کی لاشیں ہم سب سے انصاف مانگ رہی ہیں۔ کیا تم سنو گے؟ کیا تم کچھ کہو گے؟ کیا تم خاموش تماشائی رہو گے اگلی باری آنے تک؟ بانو اور احسن مر گئے مگر کیا وہی مرے یا ہم سب؟ کیا صرف 2 لاشیں گریں یا پوری قوم کی غیرت، انصاف، انسانیت سب دفن ہو گیا؟ قاتل اب بھی زندہ ہے، شاید تمہارے شہر میں، شاید تمہارے گاؤں میں، شاید تمہارے دل میں، وہی جو ہر اس مرد کے جسم میں پل رہا ہے جو بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے، محبت کو گناہ اور قتل کو عزت۔ ہم تب تک گناہ گار رہیں گے جب تک ہم خاموش رہیں گے، جب تک ہم ان قاتلانہ رسموں کو رسمیں کہتے رہیں گے، جب تک ہم محبت کرنے والوں کو بے عزت اور مارنے والوں کو باعزت سمجھتے رہیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن، بیٹی، دوست یا بیٹا کل کسی ایسے کے ہاتھوں نہ مارا جائے تو اب بولنا ہوگا، اب سچ کہنا ہوگا، اب غیرت کی اس جھوٹے بت کو توڑنا ہوگا، ورنہ یاد رکھو اگلی باری بانو یا احسن کی نہیں، تمہاری ہے۔